بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا دوسرا حصہ بیان کروں گی۔ بس سب نے سجدہ کیا مگر شیطان یعنی ابلیس نے انکار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے غرور کیا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، چنانچہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، نکل جا اس جگہ سے، بے شک تو راندہ درگاہ ہے، یعنی تجھے دھتکار دیا گیا ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ یہ حکم سن کر شیطان نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک کے لیے ڈھیل دے کے جس دن اٹھائے جائیں گے مردے، یعنی مجھے قیامت کے دن تک موت نہ آئے، موت کی سختی سے بچا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، بے شک میں نے تجھے قیامت کے دن تک ڈھیل دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ وعدہ فرما لیا تو اس نے کہا، قسم ہے تیری عزت کی، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے خاص بندے ہوں گے جن پر تیری رحمت ہوگی وہ مجھ سے بچ جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری بات بھی سچی ہے، میں سچ کہتا ہوں اور ہمیشہ سچ کہا کرتا ہوں، بے شک میں دوزخ کو تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بھی فرمایا، تو نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے، اب تو ہمیشہ لعنتی رہے گا۔ شیطان پر پھنکار ڈالنے اور حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کرنے کے بعد ان پر اونگ ڈال دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اس آپریشن کی خبر تک نہ ہوئی۔ ان کی آنکھ کھلی تو حضرت حوا کو اپنے پہلو میں دیکھا۔ اب ان دونوں کو حکم ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ خوب کھاؤ پیو، جنت میں سکون اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب نہ جاؤ۔ یہ بھی دراصل ایک امتحان تھا۔ اس طرح دونوں جنت میں رہنے لگے۔ ادھر ابلیس بہت بے چین تھا، وہ بہت حسد محسوس کر رہا تھا۔ آخر وہ جنت میں داخل ہوا اور ان دونوں کے سامنے گیا، پھر ان سے کہنے لگا، تم جانتے ہو تمہارا کیا انجام ہوگا، آخر کو تمہارے لیے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، موت کیا چیز ہے؟ اس سوال کے جواب میں شیطان نے موت کی کیفیت بتائی۔ اس کیفیت کو سن کر دونوں کو خوف محسوس ہوا۔ اب شیطان نے کہا، ایسی کیفیت سے محفوظ رہنے کے لیے اس درخت کا پھل کھانا ہوگا، پھر تم پر موت نہیں آئے گی۔ اسی درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ اس پر شیطان نے قسم کھا کر کہا، بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس کی قسم پر اعتبار کر لیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پھل کے کھاتے ہی دونوں کا لباس اتر گیا۔ پہلے دونوں ایک دوسرے کے بدن کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اب دونوں کو ایک دوسرے کا بدن نظر آنے لگا۔ اب دونوں درختوں کے پتوں سے اپنے بدن چھپانے لگے اور بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تجھے جنت بخشی تھی، صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اب تم یہاں سے زمین پر اتر جاؤ، وہاں ٹھہرو۔ اس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا گیا۔ آپ کے ساتھ حجر اسود تھا اور جنتی درختوں کے پتے تھے۔ ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا گیا، ان سے خوشبودار درخت پیدا ہو گئے۔ جنت سے نکلنے کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہت رنج تھا۔ وہ زمین پر آنے کے بعد بہت روئے۔ حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی توبہ کے غم میں 200 سال تک روتے رہے۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ آپ کتنا عرصہ تک روتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت آئی کہ ان الفاظ میں دعا مانگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام سے جب گناہ پھل کھانے والا سرزرد ہوا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو توبہ کے سلسلے میں بہت پریشان تھے۔ ایسے میں انہیں یاد آیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا تو اس وقت انہوں نے اپنا سر عرش عظیم کی طرف اٹھایا تھا۔ آپ نے وہاں لکھا پایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے جاننے کے باوجود پوچھا،
آپ کو ان کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ جواب میں آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پیدا ہونے کے بعد عرش عظیم پر آگ کے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم توبہ کے وقت کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر دعا کی تو پروردگار عالم نے توبہ قبول کر لی اور فرمایا، میں نے تجھے بخش دیا۔ اس وقت بی بی حوا جدہ میں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام توبہ قبول ہونے کے بعد میدان عرفات میں آئے، حضرت حوا بھی وہیں آ گئی۔ رنج اور غم اور مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی پہچان تک نہ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا اور اسی لیے اس میدان کا نام میدان عرفات مشہور ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی توبہ قبول ہو گئی، پھر انہیں اطمینان ہو گیا، وہ سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب ان کے ہاں اولاد پیدا ہونے لگی، ان کے ہاں بچے جوڑوں کی صورت میں پیدا ہونے لگے۔ جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی، دوسرے جوڑے سے اس کا نکاح کر دیا جاتا۔ قابیل اور حابیل، ان دونوں بھائیوں کے واقعے کا تعلق بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہے۔ بڑے بیٹے کا نام قابیل ہے، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی۔ دوسری طرف دوسرا بھائی حابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ عام سی شکل کی تھی۔ اب قانون کے مطابق قابیل کا نکاح اس عام شکل و صورت کی لڑکی سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح نہایت خوبصورت لڑکی سے۔ قابیل کو یہ بہت ناگوار گزری۔ خوبصورت لڑکی کا نام کتابوں میں اکلیمان آیا ہے۔ قابیل نے صاف کہہ دیا کہ اس کی شادی اکلیمان سے ہوگی۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی منظور ہوگی اکلیمان سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ قربانی کے لیے حابیل اپنے ریوڑ سے ایک بہترین دمبا لے گیا۔ قابیل کی نیت خراب تھی، وہ خراب قسم کا غلہ لے گیا۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا تھا، اس کے جنس کو ایک آگ کر جلا دیتی تھی۔ جس کی قربانی منظور نہ ہوتی، اس کے جنس کو وہ آگ نہ جلاتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو جلا گئی۔ قابیل کا ردی غلہ جوں کا توں پڑا رہ گیا۔ قابیل یہ توہین برداشت نہ کر سکا، اس نے طیش میں آ کر کہا، اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو پھر بھی میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو ساری مخلوق کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ بھی اپنے ذمہ لے لے، اس طرح تو دوزخیوں میں سے ہو جائے گا۔ سورہ المائدہ۔ قابیل نے حابیل کی باتوں کی طرف توجہ نہ دی اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ آخر اسے موقع مل گیا۔ حابیل جنگل میں ایک پتھر پر سر رکھے سو رہا تھا۔ قابیل آیا، اس نے ایک اور پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر سب سے پہلا قتل تھا۔ قتل تو اس نے کر دیا، اب اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لاش کو کیسے چھپائے۔ اس وقت تک آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی فوت بھی نہیں ہوا تھا۔ قابیل پریشان تھا کہ اب کیا کریں۔ ایسے میں پروردگار نے 2 کووں کو بھیجا، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زمین کھرید کر گڑھا بنایا اور اس میں مردہ کوے کو رکھ کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، لیکن قتل کر کے وہ بہت پچھتایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کچھ ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ پھر جس وقت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے بہشت کے پھلوں کی خواہش محسوس کی۔ کمزوری کی وجہ سے خود ان میں حرکت کرنے کی سکت نہیں تھی۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم خانہ کعبہ جاؤ، وہاں میرے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت کے پھل مانگو۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ اس وقت جو کوئی خانہ کعبہ میں جا کر دعا کرتا تھا تو دعا منظور ہوتی تھی۔ آپ کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور بیٹوں کو واپس حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ حضرت حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو ڈر گئیں اور آدم علیہ السلام کے قریب ہونے لگیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ اب
حضرت اسرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی۔ پھر آپ نے بیٹوں سے کہا اب تم دیکھو ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں ویسا ہی تم اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرو۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے غسل کے لیے خوشبوئیں ملائیں، جنت کی بیری کے لائے ہوئے پتوں والے پانی سے آپ کو غسل دیا، پھر بہشت کا کفن پہنایا۔ آپ کی اولاد نے جنازہ اٹھایا اور خانہ کعبہ لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھیں۔ آپ کو مسجد خیف میں دفن کیا گیا۔ قبر بغلی بنائی گئی۔ مٹی ڈالنے کے بعد قبر کی شکل اونٹ کے کوہان جیسی بنائی گئی۔ دنیا میں آپ کی کنیت ابو البشر ہے کیونکہ آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں۔